والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ مدینہ طیبہ میں مسجد قباء ہے۔ منافقین نے ایک بڑا منصوبہ تیار کیا۔ انہوں نے مسجد قباء کے بالکل ہی قریب ایک مسجد بنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس مسجد میں نماز ادا کریں۔ تو ظاہری بات ہے جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، حالانکہ اس مسجد کی وہاں پر ضرورت بھی نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر جانے کی تیاری فرما رہے تھے۔ ابو عامر راہب ایک آدمی تھا، اس نے وہ مسجد ضرار بنائی تھی۔ اور آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا، ابو عامر راہب اس کا نام تھا۔ تو مسجد قباء کے قریب مسجد بنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جی آپ بھی آئیں یہاں پر نماز ادا کریں، ہم نے آپ سے کچھ مشورہ وغیرہ کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ تبوک سے جب واپس آؤں گا تو پھر میں اس مسجد میں نماز ادا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مسجد کا پول کھول دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زرارہ، انہوں نے یہ مسجد بنائی ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہوتے ہیں، ان میں کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا، اور ان کا مقصد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو اور دین اسلام کو نقصان پہنچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرنے میں حصہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا محل تیار کرتے ہیں۔ وہ دنیا کے اندر سیمنٹ کا، گارے کا، اس کا انتظام کرتا ہے، اور جنت کے اندر سونے اور چاندی کی اینٹوں کا اور کستوری کا گارا لگا کر اس کا محل تیار کیا جاتا ہے۔ تو بعض ایسے لوگ ہیں وہ فتنے کی وجہ سے ساتھ ساتھ ہی مسجدیں بنا لیتے ہیں۔ اگر ایک محلے میں ایک مسجد موجود ہے اور وہاں پر ضرورت پوری ہو رہی ہے تو ساتھ ہی مسجد بنانا یہ ایک فتنہ ڈالنے والی بات ہوتی ہے۔ ہاں اگر نمازی زیادہ ہو جائیں تو پھر ٹھیک ہے، ایک محلے میں 10 مسجدیں بھی بن سکتی ہیں، اور یہاں پر لوگوں نے چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا کر وہ ٹائٹل اپنے نام کے بنائے ہوئے ہیں، اور بعض مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ تبلیغی جماعت کا داخلہ ممنوع ہے، یہاں پر فلاں طبقے کے لوگ نہیں آ سکتے۔ تو دین اسلام ہمیں ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو انہوں نے مسجد بنائی ہے اس کا مقصد ضرار ہے، لوگوں کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے، اور اس طرح دین اسلام کا جو اتحاد ہے یہ پارا پارا ہو جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حرم میں 4 مصلے تھے پہلے۔ شوافے جو تھے وہ اپنی علیحدہ نماز ادا کرتے تھے، مالکی اپنی علیحدہ نماز ادا کرتے تھے، حنبلی علیحدہ نماز ادا کرتے تھے، اور حنفی اپنی علیحدہ نماز ادا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بادشاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کو جزائے خیر دے، انہوں نے ایک امام کے اوپر سب کو وہاں اکٹھا کیا اور اس بدعت کا انہوں نے وہاں سے خاتمہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے گھروں کو بنانا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کمفاسی قطع، جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کا گھر بنا دیا، یعنی اپنی طاقت کے مطابق تھوڑا سا بھی حصہ ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کا بھی محل بناتے ہیں۔ تو یہ جو مسجد ہے بیت العتیق، یہاں پر اللہ کے فضل سے لوگوں کو امن کی دعوت دی جاتی ہے، کوئی انتشار نہیں پھیلایا جاتا، اور کبھی یہاں سے کوئی فرقہ واریت والی بات نہیں کی جاتی۔ تو آپ کے جو زکوٰۃ و صدقات ہیں آپ ضرور بھی ضرور اس ادارے پر خرچ کریں۔ مجھے ابھی قاری خالد صاحب بتا رہے تھے جو دفتر کے ناظم ہیں کہ یہاں پر یہ جو دائیں جانب بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہے اس کا تقریباً 4 کروڑ کے قریب اس کی لاگت ہے، اور ایک اسٹوڈنٹ کی بیٹھنے کی جو جگہ ہے وہ 26,000 روپے اس پر خرچ آتا ہے، اور اس طرح ایک کمرہ اگر تیار کروایا جائے تو 10,67,000 کے قریب اس میں واش روم وغیرہ باقی جتنی بھی لوازمات ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ تو آپ ضرور بھی ضرور اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں، اور ظاہری بات ہے جب تک طلبہ وہاں پر بیٹھ کر قرآن یاد کریں گے انسان دنیا سے جا چکے اور صدقہ جاریہ یہ اجر اسے ملتا رہے گا۔
اچھا اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے مسجد بنائی ہے زرارا، نمبر 2 کفرا، کفریہ کام کرنے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی ہے۔ اور بڑے افسوس سے کہوں گا کہ بعض ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہیں ان کی مساجد کے اندر وہ تکفیری لوگ ہیں، وہ فتوی کفر کے جاری کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جی فلاں نے کفریہ کام کر دیا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، فرمایا لا تکفر عمن قال لا الہ الا اللہ، جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اسے آپ کافر نہیں کہہ سکتے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کفر کے فتوے لگانا۔ اور جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، میں اس ادارے کے امن امان کی آپ کو بات بتاتا ہوں۔ ربیع الاول کے مہینے میں جو خاص ایک دن آتا ہے تو کچھ لوگ وہ ہمارے یہ مدرسے کے گیٹ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ جناب نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہ ابلیس بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے، ہمارے اسٹوڈنٹ ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اور وہ جب نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد انہیں پانی پینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو یہاں کولر سے ہی ٹھنڈا پانی جا کر پی رہے ہوتے ہیں، اور ہم ذرا بھی اس پر ایکشن نہیں لیتے، کیونکہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنا ہے۔ اگر ہم اس طرح لڑائی میں فتنے فساد میں پڑ جائیں تو ہم دین کا کام نہیں کر سکتے، اور جو دین کا کام کرتے ہیں ظاہری بات ان کا کام پوری دنیا میں نظر آتا ہے۔ اور اللہ کا خاص فضل ہے اس ادارے کے اوپر کہ یہاں سے پڑھے ہوئے طلباء وہ عرب ممالک کے اندر اہل عرب کی وہ امامت کرواتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے اندر کتنے ایسے امام ہیں جو اس ادارے سے پڑھ کر گئے ہوئے ہیں۔ اور اس طرح ڈاکٹر حافظ حمزہ مدنی حافظہ اللہ وہ کویت میں ہر سال قرآن جی سناتے ہیں، اور اہل عرب وہ اس بات پر تبصرہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آل داود کی بانسریوں میں سے ایک بانسری دی ہوئی ہے، اور ہم ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے ابھی قرآن جن کا نزول ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان اور خاص فضل ہے۔ اچھا تیسرا اللہ نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، انہوں نے مسلمانوں میں فرقہ واریت کو پھیلانے کے لیے، آپس میں جھگڑا کروانے کے لیے اس مسجد کو تعمیر کی ہے۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور انہوں نے جو بندہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ایک پناہ گاہ یہ بنا رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا اچھائی کا ارادہ ہے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں آپ نے کبھی بھی کھڑا نہیں ہونا، کبھی بھی آپ نے نماز کے لیے نہیں جانا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ، یہ مسجد قباء کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی، فرمایا کہ وہ مسجد جس کی تقوی کے اوپر بنیاد رکھی گئی، آپ اس مسجد میں جا کر نماز ادا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ رجال، اس بستی میں ایسے لوگ رہتے ہیں وہ طہارت کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے لوگوں سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بڑی تعریف بیان کی ہے، تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پانی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ تعریف بیان کی ہے۔ اچھا بعض ایسے بھی لوگ پہلے پانی سے استنجا کرتے ہیں، اس کے بعد میں ڈھیلا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اگر پانی سے استنجا کر لیا جائے تو بعد میں ڈھیلا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، وہ بڑا عجیب قسم کا لگ رہا ہوتا ہے۔ اور وہاں پر آپ دیکھیں انہوں نے بہت زیادہ ڈھیلے رکھے ہوئے اور کہتے ہیں کہ یہ ڈھیلے سے استنجا کرنا بھی سنت ہے، جبکہ پانی جب استعمال کر لیا تو بعد میں ڈھیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر انسان نے ڈھیلا ہی استعمال کیا ہے تو بعد میں پانی نہ ملے تو اسی طرح وہ بعد میں تیمم کر کے نماز بھی ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اس طرح یہ ایک اپنے آپ کو تکلف میں ڈالنا، یہ شریعت میں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر پانی میسر نہ ہو تو انسان ڈھیلے کے ساتھ استنجا کر سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی 3 ڈھیلوں سے کم سے استنجا نہ کرے، اور آپ نے فرمایا کوئی آدمی ہڈی کے ساتھ بھی استنجا نہ کرے اور کوئی آدمی گوبر کے ساتھ بھی استنجا نہ کرے۔ صحابہ نے کہا جی کس وجہ سے؟ فرمایا یہ جو ہڈیاں ہیں یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے، تو اگر کسی نے ہڈی سے استنجا کیا تو شریعت اس سے بری ہے، اگر جنوں نے اسے نقصان پہنچا دیا تو خود اپنا ذمہ دار ہے۔ اچھا یہ واش روم جو ہوتے ہیں نا وہاں پر بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے واش روم میں کوئی جائے تو یہ دعا پڑھا کرے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں خبیث جنوں سے اور خبیث جننیوں سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ جب کوئی آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو جنوں کی آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتا ہے، وہ انسان کو دیکھ نہیں سکتے۔ اگر کوئی آدمی یہ دعا نہیں پڑھتا تو پھر اسے کوئی پروٹیکشن حاصل نہیں ہے، اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔
اور آپ نے سنا ہوگا ایک صحابی کا نام ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خزرج قبیلے کے سردار تھے۔ ایک ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد بن معاذ کا نام، یہ اوس قبیلے کے سردار تھے۔ واقعہ تو میں نے سعد بن عبادہ کا سنانا ہے، مناسبت سے یہ بات بھی سنا دیتا ہوں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو آپ نے فرمایا اہتز لہ عرش الرحمن، اللہ تعالیٰ کا عرش بھی خوشی سے جھوم اٹھا کہ آج سعد اوپر آ رہے ہیں، آج سعد کی روح آسمانوں پر آ رہی ہے۔ اور جب ان کو غسل دیا گیا، ان کی چارپائی کو اٹھایا گیا تو چارپائی کا وزن ہی نہیں تھا، تو منافقین کہنے لگے ما اخف جنازہ، تو لگتا ہے اس کے کوئی اچھے عمل نہیں تھے، اس کی تو چارپائی کا وزن ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دی ہے، جس طرح یہ خاکی لوگ سعد بن معاذ کے جنازے میں شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 70,000 نوری فرشتہ بھی نازل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سعد کی چارپائی کو بظاہر تم نے کندھا دیا ہوا ہے، حقیقت میں اللہ کے فرشتوں نے حضرت سعد کی چارپائی کو اٹھایا ہوا ہے۔ یہ اوس قبیلے کے سردار تھے، جو سعد بن عبادہ ہے یہ خزرج قبیلے کے سردار تھے۔ اچھا وہ واش روم میں گئے تو واش روم کے اندر ایک جنوں نے ان کو شہید کر دیا، سعد بن عبادہ کو، اور صحابہ کا بیان ہے کہ بعد میں وہاں سے اشعار پڑھنے کی آواز آ رہی تھی قتلنا سید الخزرج، ہم نے خزرج قبیلے کے سردار کو شہید کر دیا ہے، رمیناہ بسہمین فلم تخط فؤادہ، ہم نے اسے 2 تیر مارے ہیں اور دونوں اس کے دل کے اوپر جا کر لگے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واش روم کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ دعا یاد کروائیں، خود بھی یہ دعا یاد کریں۔ جب واش روم میں جانا ہے تو پہلے بایاں پاؤں رکھنا ہے، جب باہر نکلنا ہے تو دایاں پاؤں پہلے باہر رکھنا ہے۔ اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر فرعون کا قصہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنو اسرائیل کو سمندر پار کروا دیا، یعنی سمندر پار کرنا ان کے بس میں نہیں تھا، ہم نے انہیں پار کروا دیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، پیچھے ہی فرعون کا لشکر بھی، وہ جناب سرکشی کرتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے وہ بھی پیچھے آئے۔ صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، اللہ کا خاص احسان ہے، یہاں پر اتھینٹک روایات بیان کی جاتی ہیں، آپ اس کی ریسرچ بھی کر سکتے ہیں بعد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرابی آدمی آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی دعوت کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دعوت کا انکار نہیں کیا کرتے تھے، آپ نے ان کی دعوت کو قبول کیا، عرابی کے ساتھ گئے تو آپ نے کھانا کھایا، آپ نے فرمایا جب میں آپ کو دعوت دوں نا تو آپ ہی آنا۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی کی دعوت کی تو وہ عرابی آیا، تو جب کھانا وغیرہ کھا لیا تو آپ نے فرمایا کہ کچھ مانگنا تو آپ مانگ لو۔ کہنے لگا جی آپ اس طرح کریں مجھے ایک اونٹنی دے دیں، اس کے اوپر کوئی کجاوا رکھا ہو اور مجھے چند بکریاں دے دیں تاکہ ان بکریوں کا دودھ وغیرہ ہم پیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ اس اللہ کے بندے سے تو بنو اسرائیل کی وہ بڑھیا اچھی تھی۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسرائیل کی کون سی بڑھیا، کیا واقعہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر وہاں مصر سے نکلنے لگے تو راستہ بھول گئے، فضل طریق، راستہ بھٹک گئے۔ تو فسأل عن علماء بنی اسرائیل، تو موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو علماء سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، ہمیں راستہ نہیں مل رہا۔ تو علماء نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے ہم سے یہ وعدہ لیا تھا اللہ یخرجوا من مصر، کہ آپ نے مصر سے جانا نہیں ہے جب تک میرے بدن کو بھی آپ یہاں سے قبر سے نکال کر اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ یہ یوسف علیہ السلام نے وعدہ لیا تھا، کیونکہ یوسف علیہ السلام تو مصر کے رہنے والے نہیں تھے، وہ تو اور علاقے سے آئے تھے، تو انہوں نے بنو اسرائیل کے لوگوں سے یہ وعدہ لیا تھا۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ من یعلم قبر یوسف، تو یوسف علیہ السلام کی قبر کا کسے پتہ ہے؟ وہ کہنے لگے ہمیں علم نہیں ہے، الا عجوز من بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کی ایک بڑھی عورت ہے اسے پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے۔ اچھا وہ جلدی سے اس بڑھی عورت کے پاس پہنچے، کہنے لگے بتاؤ کہ ارے یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے؟ تو وہ کہنے لگی میں نہیں بتاؤں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پیچھے فرعون کے سپاہی لگے ہوئے، فرعون ہمارا تعاقب کر رہے ہیں، آپ جلدی سے بتائیں۔ اس نے کہا جی میری ایک شرط ہے، اگر آپ کو شرط منظور ہے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا جلالی طبیعت کے نبی تھے تو وہ غصے میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کی کہ آپ غصہ نہ کریں، جو یہ شرط کہہ رہی ہے آپ اس کی شرط مان لیں۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جلدی بتاؤ آپ کی کیا شرط ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اس شرط پر بتاؤں گی کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا ہمسایہ اور پڑوسی بنا دے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو ایک اونٹنی مانگ رہا ہے اور تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے 4 بکریاں دے دے، جنت کے اندر میرا پڑوس ہی مانگ لیتا، جنت کے اندر یہی مانگ لیتا کہ یا اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتا کہ یا اللہ مجھے نبی پاک کا جنت میں ہمسایہ بنا دینا۔ تو خیر اس بوڑھی عورت نے بتایا کہ فلان جگہ پر تالاب ہے، وہاں اس کے نیچے قبر ہے، تو انہوں نے تالاب سے پانی نکالا، ان کی میت کو باہر نکالا اور وہ اپنے ساتھ لے کر گئے، اور جب سمندر پار کرنے لگے تو جب بنو اسرائیلی سارے سمندر پار کر گئے تو پیچھے جب فرعون آیا اور اس کا لشکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دریا کو حکم دیا، وہ دوبارہ اس کا پانی چلنے لگا۔ اور جب فرعون نے موت کے فرشتے دیکھے تو وہ کہنے لگا، وہ کلمہ پڑھنے لگا، 3 مرتبہ اس نے اقرار کیا، کہنے لگا آمنتو، میں ایمان لے کر آیا۔ پہلے اس نے یہ کہا کہ میں ایمان لے کر آیا، پھر کہنے لگا جس ذات پر بنو اسرائیلی ایمان لے کر آئے میں بھی اس پر ایمان لے کر آیا، اور پھر کہنے لگا آنا من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آلآن، اب وقد عصیت قبل، پہلے تو نافرمانی کیا کرتا تھا، وکنت من المفسدین، اور تو فساد مچانے والوں میں سے تھا، لہذا اب تیری توبہ قبول نہیں ہے۔ اگر موت کے فرشتے نظر آنے لگے اور کوئی بندہ اس وقت توبہ کرنے لگے تو تب پھر ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا۔ فلم یاکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا باسنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو ایمان لے کر آئے تو تب اللہ تعالیٰ ایمان کو قبول نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتے ہیں معلم یغرغر، جب تک جان ہنسلیوں تک نہیں پہنچتی، جب جان نکالے جانے کا وقت آتا ہے کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تب اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اچھا جو فرشتے تھے وہ بھی فرعون کے اوپر بڑے غضبناک تھے، غصے میں تھے، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس موقع پر دیکھ لیتے جب فرعون کلمہ پڑھ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا میں مسلمان ہوں، میں بنو اسرائیلی جس پر ایمان لائے میں بھی ایمان لے کر آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس دریا کا کیچڑ پکڑا اور میں نے فرعون کے منہ میں ڈال دیا، اس ڈر کی وجہ سے ان تدرکہ الرحمہ، کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر غالب نہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو بھی فرعون کے اوپر بہت غصہ تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج کے دن ہم تیرے بدن کو نجات دینے والے ہیں، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، یعنی تجھے سمندر کا پانی بھی قبول نہیں کرے گا، مچھلیاں بھی تیرا بدن کھانے سے انکار کر دیں گی۔ تو مصر کے عجائب گھر کے اندر کچھ فرعونوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک فرعون وہ بھی ہے جو دریا کے اندر ڈوبا تھا اور غرق ہوا تھا، اور جس جگہ سے اس کی وہ باڈی ملی تھی اسے حمامہ فرعون کہا جاتا ہے، اور اس کی جو ممی ہے آج بھی وہاں پر اس کا بدن محفوظ ہے، اور لوگ دیکھتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو انا ربکم الاعلی کہنے والا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور کیا اللہ نے اس کا حشر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بہت زیادہ لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جب پکڑنے پر آتا ہے تو کسی کا بھی اللہ تعالیٰ یہ انجام کر سکتا ہے، ہر انسان کو اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتا ہے کہ اب یہ بات آ جائے، اب یہ بات آ جائے، جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل سے نکال دیتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا آئینہ لوگوں کے سامنے دکھا دیتے ہیں کہ اس کے یہ کالے کرتوت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ استدراج مہلت دیتا ہے پہلے بندے کو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے، ایپ کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، تو انسان کو گناہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو عذاب کو ٹالنا نہیں جاتا، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم سے اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیات الدنیا ومتعناهم الى حین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کے اثرات دیکھے تو وہ توبہ کرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں ان کے اوپر ترس آیا تو ہم نے ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ ویسے اللہ کا قانون یہی ہے کہ جب عذاب آ جائے تو پھر اسے واپس نہیں بھیجا جاتا، اور یونس علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو یہ کہہ گئے تھے 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا، لیکن جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی، جانوروں کو علیحدہ باندھ دیا، ان کے چھوٹے بچوں کو علیحدہ باندھ دیا، انسانوں کو علیحدہ کر دیا، ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے انہوں نے ماؤں سے علیحدہ کر دیا، اب ظاہری بات ہے بچے رو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہمیں ان کے اوپر ترس آ گیا تو ہم نے ان کے عذاب کو ٹال دیا، عذاب کو دور کر دیا۔ اس کے بعد سورہ ہود ہے،
سورہ ہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں 19 بال سفید تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد شبت، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دی ہے، مجھے سورہ عما یتساءلون نے بوڑھا کر دیا ہے، مجھے سورہ واقعہ نے بوڑھا کر دیا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، ان کی قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، ہود علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا، نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا، شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں نبیوں کے یہ واقعات پڑھتا ہوں تو اس وجہ سے میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کے لوگوں کو واعظ کیا اور بہت زیادہ انہوں نے محنت کی، لیکن چند لوگ ان کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ ایک کشتی تیار کریں۔ نوح علیہ السلام ایک کشتی تیار کرنے لگے۔ جب وہ کافر ان کے پاس سے گزرتے، ساخر ان سے مذاق کرتے کہ پانی پینے کو ملتا نہیں، آپ کشتی کہاں پر چلائیں گے؟ تو نوح علیہ السلام انہیں کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ مذاق کرتے ہو تو آپ کرتے رہو، ایک وقت آئے گا پھر آپ خود ہی اس کا انجام دیکھ لو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہمارا امر آیا فارت تنور، جو تنور تھے تنور سے بھی پانی نکلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ آپ ہر قسم کا جوڑا جوڑا سوار کر لیں، لیکن مشرک آدمی کو اپنی کشتی میں نہیں بٹھانا آپ نے۔ اچھا، نوح علیہ السلام نے کشتی میں جوڑا جوڑا بٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھو، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اس کشتی کا اللہ کے نام کے ساتھ ہی چلنا ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی ٹھہرنا ہے۔ جب وہ کشتی چلنے لگی تو پانی بہت زیادہ آیا ہوا تھا، زمین سے بھی چشمے اللہ نے جاری کر دی، اوپر سے بارش برس رہی تھی۔ تو نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا، حام سام یافس اور کنعان، یہ 4 ان کے بیٹے تھے۔ تو جو یافس ان کا بیٹا ہے، یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں، یہ یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ اچھا، جب انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا ڈوبتے ہوئے تو وہ کہنے لگے ربی نبنی من اہلی، یا اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے اسے بچا دو۔ اللہ نے فرمایا انہ عمل غیر صالح، تیرے بیٹے کے تو عمل ہی اچھے نہیں ہیں، انہ لیس من اہلی کا، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے بڑا اپنے بیٹے کو کہا بیٹا میرے ساتھ کشتی میں بیٹھ جاؤ، تو کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے اس عذاب سے بچا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچانے والا۔ جو مشرک ہے وہ ظاہری اسباب کو دیکھا کرتا ہے، اور جب انہوں نے اس بات کا سوال کیا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے سخت الفاظ کہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اے میرے نبی نوح اب آپ نے سوال کر لیا، دوبارہ مشرک کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ اس آیت کا میں ہلکا سا ترجمہ کرنے لگا ہوں، اگر دوبارہ آپ نے سوال کیا تو میں نبیوں کی لسٹ میں سے آپ کا نام ہی خارج کر دوں گا۔ اور نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے معاف کر دینا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں اس طرح اپنے مشرک بیٹے کے بارے میں سوال کر بیٹھا ہوں، تو یا اللہ میرا محاسبہ نہ کرنا۔ اور لمبی حدیث ہے بخاری شریف کی، جب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں، وہ کہیں گے کہ میں تو درخت کے قریب چلا گیا تھا تو میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، آپ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں تو اپنے مشرک بیٹے کے بارے میں سفارش کر بیٹھا تھا، اور اللہ نے جو مجھے کہا تھا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، وہ الفاظ ابھی تک مجھے یاد ہیں، تو مجھے اس بات سے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سوال نہ کر لیں، لہٰذا میں آپ کی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ انبیاء کا معاملہ ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو تلاوت کرنے کی کیا ضرورت ہے، ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ مسجدوں میں جانا تو مولویوں کا کام ہے، بس ہم آپ کو بچا لیں گے۔ یہ وہ کہتے ہیں جی بس یہ زہری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اس طرح کی عجیب و غریب باتیں بیان کرتے ہیں، جبکہ مسجدوں میں آنا، مسجدوں سے تعلق قائم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہوتی ہے۔ پھر اپنے بچوں کو مسجدوں میں لے کر آنا، والدین کا مسجد میں آنا، یہ ہماری جو مسجد ہے حاجی اسلام صاحب وہ تشریف فرما ہیں، وہ اس مسجد کے صدر ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ نمازیوں کو ہر سہولت دی جائے۔
اے سیوں کا سارا انتظام انسرام کروانا، پھر ایک اچھا ماحول مہیا کرنا، اور وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ یہاں پر آ کر نماز تراویح ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگ جتنے دین کے ساتھ معاونین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے، اور جتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خوشیوں کو دوبالا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔